خاص طور پہ ایک کراچی کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے. سلمان فاروقی نامی ایک شخص جس کے گارڈ نے ایک نوجوان کے اوپر تشدد کیا, جس کی بہنیں جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے اس کی منتیں کرتی رہیں کہ اس کے اوپر تشدد نہ کیا جائے, اس کی گرفتاری ہو گئی ہے. یہ بڑی خبر کچھ دیر پہلے آئی ہے, اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپریشن اسپائڈرز ویب, یہ کیا چیز ہے, اس آپریشن کو کس طرح منعقد کیا گیا ہے, تباہی کس طرح کی گئی, اس کے ذریعے اربوں ڈالر کا نقصان کس طرح پہنچایا گیا, اس کی ڈیٹیلز بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. اس کے اندر جو ڈرونز سے ان کا کس طرح استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. مودی کی انٹرنیشنل انسلٹ, مودی اس طرح لگ رہا ہے جیسے صرف پاکستان سے مار نہیں کھا رہا بلکہ پوری دنیا میں مختلف ملکوں سے مار کھا رہا ہے, اور اپنے گھر کے اندر بھی جو ہے اس کو کافی مار پڑ رہی ہے, تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے لوکل پالیٹکس, 24 گھنٹے پہلے جو الیکشنز ہوا ہے, کنٹروورسی الیکشن کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی, دھاندلی کے الزامات, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو سمڑیال کا الیکشنز جو کہ مسلم لیگ نون نے بڑی بھاری لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ جیتا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے اس الیکشن رزلٹ سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ شدید ترین دھاندلی کی گئی ہے اور اس دھاندلی کے ذریعے جو ہے مسلم لیگ نون نے یہ سیٹ حاصل کی ہے. سلمان اکرم راجہ آج میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انسان نہیں سمجھتے, آپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ 8 مئی کو بھی ہوا, کل بھی ہوا اور پہلے بھی ہوا. ہمیں کہا گیا کہ تم ایک غلام ہو, ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے, جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے, کوئی عدلیہ اور کوئی جج آزاد نہیں. یہ 8 مئی کا تھا کہ انہوں نے 8 فروری کا تھا, یہ چیک کرنا پڑے گا. 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا. انہوں نے کہا کل ڈاکہ سمڑیال میں نہیں ڈالا گیا بلکہ آپ کے نفس پر ڈالا گیا ہے. عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرے گا, وہ آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے, ہم جہاد کر رہے ہیں. 8 فروری کو یہ کام سیکھ رہے تھے, اب یہ ماہر ہو گئے ہیں. حکومت یورپی یونین کی رپورٹ سامنے لے کر آئے. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے گفتگو کی. حماد اظہر صاحب جو کہ آپ کو ویسے منظر عام پہ کہیں نظر نہیں آتے, لیکن انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا سمڑیال نون لیگ کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں. اچھا, مطلب جملے کی کنسٹرکشن ہی جو پہلا جملہ ہے نا وہ اتنا مزے کا خیز ہے. حماد اظہر کہہ رہا ہے کہ جی اس کے مسلم لیگ نون کے اندرونی ذرائع ہیں, مطلب آف آل دا پیپل, مطلب کچھ کیلکولیشن کو سمجھ آتی ہے کہ بھائی آپ پی ٹی آئی کے مطلب ٹکٹ, آپ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور آپ کے مسلم لیگ نون کے اندر اندرونی ذرائع. اے جڑے یہ سیاستدان اور وہ ایک وہ باہر بیٹھا یوٹیوبر جو ہے نا, یہ جو صحافی بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, مجھے اتنی کو ہنسی آتی ہے ان کے اوپر. یار ڈونٹ ٹرائی ٹو ایکٹ لائک اے جرنلسٹ فار گاڈ سیک. تم لوگ سیاستدان ہو, اپنی سیاستدانوں والی لینگویج یوز کیا کرو. ہمارے مسلم لیگ نون کے اندرونی ذرائع فار گاڈ سیک. وہ کہتا ہے جی مسلم لیگ نون کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ 25,000 جعلی بیلٹ پیپرز چھپائے گئے تھے, لیکن اس کی کاسٹنگ کے باوجود بھی تحریک انصاف برتری میں نظر آ رہی تھی. اچھا, یہ مسلم لیگ نون والے یہ مطلب پیپر چھاپ رہے ہیں, ٹھیک ہے ہوگا, میں یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے 2 نمبری کی ہو انہوں نے, لیکن آپ کو حماد اظہر کو انفارمیشن وہ پہنچا رہے ہیں. حماد اظہر صاحب 25,000 سے جعلی ووٹ چھپائے فار گاڈ سیک یار. تو آگے کہتا ہے جی پھر پنجاب پولیس اور انجینئرس کو اور پھر پنجاب پولیس اور ایجنسیز کو پولنگ کے بعد آپریشن کرنے کے لیے بھیجا گیا تاکہ تحریک انصاف کی پرچیاں ڈبوں سے نکالی جائیں. ٹھیک ہے, ان کا اعتراض ہے, وہ بے شک 100 دفعہ کریں, لیکن یہ اندرونی ذرائع والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی سرکس از بیک, سیم اولڈ اسکرپٹ, لائز, ڈراما اینڈ نان اسٹاپ وائننگ. When you have no results to show, you cry louder, defeat looking desperate, screaming like sore losers because they are sore losers. No plan, no shame, just non-stop propaganda as always. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے اس کے اوپر ریاکٹ کیا ہے. عظمہ بخاری صاحبہ نے بڑی لمبی ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا تحریک انصاف دھاندلی کے حوالے سے اپنا اسکرپٹ بدلے, عمران خان کے لیے ایک بندہ باہر نہیں نکلتا. اب یہ بھی کچھ زیادہ ہو گیا, ایسی بھی بات نہیں ہے. مطلب اچھے خاصے لوگ جو ہے وہ عمران خان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے بھی نکلتے ہیں, لوگ فالو کرتے ہیں انہیں. مطلب بالکل ہی ایکسٹریم اینڈ سے چلے جانا, نہیں کوئی فالو نہیں کرتا, بندہ ہی نہیں نکلتا, ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کل سب نے کیمرے کی آنکھ سے جو دیکھا وہ تھا گھڑی چور. ان کے لوگ جہاں جاتے تھے ان کے پیچھے گھڑی چور کے نعرے لگتے تھے. یہ ہے مکافات عمل جو انہیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے. آج بھی تحریک انصاف والے اداروں کے خلاف برسر پیکار ہیں. مریم نواز کی پنجاب کی خدمت کو ووٹ ملا ہے. میں مون سلائی جیسے گھٹیا انسان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. مون سلائی نے بیسکلی مریم نواز کے حوالے سے جو ہے نا ایک بڑا بےہودہ قسم کا ٹویٹ کیا تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب اور کچھ نہیں تو اپنے والد صاحب سے یہ چیز سیکھ لیتے کہ والد صاحب نے بے شک مخالفت کی, پرویز الہی صاحب نے ہمیشہ ایک سیاسی مخالفت ضرور کی, لیکن میرا خیال میں ان کی پورے سیاسی کریئر میں اگر سب سے کوئی لوز ٹاک انہوں نے کی تھی نا, وہ بھی عمران خان کے بارے میں کی تھی. ویسے میں پرویز الہی صاحب کا اگر پورا سیاسی کریئر اٹھا کے دیکھوں نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, تو آج جس پارٹی کے اندر وہ شامل ہے یا ان کا بیٹا جس پارٹی میں شامل ہے, ان کے پورے سیاسی کریئر میں سب سے زیادہ لوز ٹاک اگر انہوں نے کسی جگہ پہ بھی کہی وہ عمران خان کے بارے میں تھی کہ آج بھی اس کے پیمپر چینج کیے جاتے ہیں. بس
یہ سب سے میرے خیال میں ایک لوز ان کی گفتگو تھی، ورنہ میں نے آج تک کبھی ان کو اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے جو ہے نا میں نے آج تک کبھی نہیں سنا. تو ایک یہ جناب بات ہوئی ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب جی وہ لندن پہنچے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے میڈیا سے. انہوں نے کہا جی ان کی جماعت ملک کی تعمیر کر رہی ہے. انہوں نے کہا پچھلی پارٹی نے ملک کا جو حال کیا تھا اور کہ اب ہم بتدریج بہتر بنا رہے ہیں، سب کچھ استحکام کی طرف لوٹ رہا ہے، معیشت اور ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، لوگ کام کو ووٹ دیتے ہیں، سیاست کے ساتھ ساتھ کام بھی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمارا کردار صرف موٹر ویز، معیشت، ڈیمز اور بجلی کے پلانٹس تک نہیں ہے، حالانکہ ہمارے زمانے میں 4 سال روپیہ مستحکم رہا ہے. مسلم یونین کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، چین کے ساتھ مل کر GF-17 طیارہ پاکستان میں بنایا. مسلم یونین نے ہی پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی ہے. یہ کچھ زیادہ ہو گیا. مسلم یونین نے اینج کرتے نا جس طرح اپنے انجینئر لے کے آئے سن مسلم یونین والے. مطلب یہ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں یار آپ کے دور میں ہوا ہے یا چلیں آپ نے ٹھیک ہے اس کی پلاننگ کی ہوگی، لیکن یہ کہنا جی ہم نے کیا ہے، نواز شریف نے ایٹمی دھماکے، نواز شریف کے دور میں ایٹمی دھماکے ہوئے. یہ جملے کی کنسٹرکشن جو ہے تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں وہ کہہ رہا تھا نا ان کے بارے میں، حماد اظہر کے بارے میں، کہ جس طرح وہ نون لیگ کے اندرونی ذرائع اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی ہم نے ایٹمی دھماکے کیے. آپ نے نہیں کیے، آپ کے دور میں ہوئے تھے. اس کے اندر ٹیکنالوجیز بھی انوالو تھی، سائنٹسٹ بھی انوالو تھے، اس وقت کی فوج بھی انوالو تھی، آپ کی حکومت تھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن چلیں خیر. اچھا جی، اس کے علاوہ انصار باسی صاحب نے ایک سٹوری کی ہے اور بیسیکلی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے عمران خان صاحب کی 2 ٹویٹس کو لے کے جو ریسنٹلی ان کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہیں. ایک میں انہوں نے کہا کہ جناب بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس لیے بڑا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، الزام انہوں نے لگایا کیونکہ جب انہوں نے موجودہ جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر ان کو DGI کے عہدے سے ہٹایا تھا تو انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ جی عاصم منیر صاحب نے جو ہے اس وقت کسی ذرائع کے ذریعے جو ہے بشرا بی بی کو اپروچ کیا تھا کہ وہ کوئی ملنا ملانا چاہتے ہیں، چیزوں کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن بشرا بی بی نے اس وقت ان کی بات نہیں سنی تھی. اس وجہ سے یہ سارا کچھ ریاکشن ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ سٹوری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھے اور وہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی توجہ بشرا بی بی کی کرپشن کی طرف مبذول کرانا چاہتے تھے. تو وہ ان کے پاس ایک فولڈر لے کر پہنچے تھے جس میں مبینہ کرپشن کی تفصیلات موجود تھیں. تاہم عمران خان نے اس سے مسترد کرتے ہوئے جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ بشرا بی بی میری ریڈ لائن ہے. اچھا ساڈے تو ریڈ لائنیں بڑی ہیں، مطلب ہر جگہ سے آپ دیکھیں نا اے میری ریڈ لائن ہے، او دی ریڈ لائن ہے، اے دی ریڈ لائن ہے، ریڈ لائنیں بہت ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی بعد میں اس وقت DGI نے وزیر اعظم عمران خان کو انہی الزامات کے حوالے سے بریفنگ دینے کی کوشش کی، لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر جنرل باجوہ کو فون کر کے کہا کہ جی جنرل عاصم منیر کو میں عہدے سے اس وقت کے DGI کے عہدے سے میں ہٹانا چاہتا ہوں. وہاں پہ سٹوری میں کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ نے جو ہے ان کو یہ کہا کہ جی آپ ذرا سیریمونیل طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ کریں اگر یہ کچھ کرنا ہے، لیکن ان کو اتوار والے دن جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا تھا. تو عام طور پہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، اتوار والے دن جو ہے وہ آفیسز اس طرح کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن پھر بھی اس دن جو ہے یہ کیا گیا کہ نہیں اتوار والے دن ہی جو ہے وہ فوراً ریموو کیا جائے. تو یہ جو ہے وہ انصار عباسی صاحب نے سٹوری کی ہے. دوسرا جناب ایک اور انہوں نے کالم بھی لکھا ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان نے ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کو احتجاجی تحریک چلانے کا کہہ دیا اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ حکومت اور حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، بات ہوگی تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار عمران خان کی احتجاجی تحریک کس نوعیت کی ہوگی. اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پارٹی ہر شہر میں احتجاج کرے گی اور اس احتجاج کا مقصد عمران خان کی رہائی اور حقیقی آزادی کا حصول ہے. اب کیا تحریک انصاف کے رہنما اور ووٹرز سپورٹرز عمران خان کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے بڑی تعداد میں گھروں سے نکل کر اس احتجاجی تحریک میں کا حصہ بنیں گے یا نہیں، یہ انہوں نے کہا جی سب سے بڑا سوال ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب سے جناب کل ان کی پارٹی کے بہت سے پنجاب میں جو تعلق رکھنے والے پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور انہوں نے مسلم لیگ نون کی جو صوبائی حکومت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہماری 8 کلب جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. 8 کلب سے مراد ہے CM ہاؤس، کہ جی ہمیں CM ہاؤس کے اندر جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، وہاں پہ مریم بی بی ہم سے ملاقات نہیں کرتی. تمام محکموں میں صرف نون لیگ کے اراکین اسمبلی کو ترجیح دی جاتی ہے. ہمارے منصوبے انتہائی سست روی کا شکار ہیں، ہمارے ساتھ حکومت کا رویہ درست نہیں ہے. ترلوں منتوں کے بعد صرف 2% کام کیے جاتے ہیں. ہم بلدیاتی انتخابات کی کیسے تیاری کریں؟ صدر صاحب نے کہا جی مجھے سب پتہ ہے لیکن ان میں اتنی عقل نہیں. برا وقت ہو تو پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، جب پوزیشن ملے تو گلے پڑ جاتے ہیں. جو فارمولا طے ہوا تھا اس پر اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا. اچھا بائی دا وے اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں کہ یہ جو سمبڑیال کا الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ دھاندلی کے بڑے شدید الزامات لگائے ہیں نون لیگ کے اوپر. تو 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دونوں ہی دھاندلی کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں کہ جی یا تو جو وہاں کی انتظامیہ تھی، لوکل انتظامیہ تھی، اس کا استعمال کیا گیا ہے یا پھر ٹکا کے دھاندلی کی گئی. تو پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل